آپ مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، لوگ آپ سے مسائل پوچھتے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ لوگ کبھی شرارتاً بھی مسائل پوچھتے ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، یا صرف فتنہ یا فساد پھیلانے کے لیے؟ اور کوئی آپ کو ایسے انوکھے سوال یاد ہیں کچھ جس نے آپ کو غصہ آ گیا ہو یا آپ کو ہنسی آ گئی ہو کہ یار یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والے؟ ہیں اس طرح سوال لوگ پوچھتے ہیں، یا تو فتنہ کھڑا کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، یا مولوی کو چیک کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، یا کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے کے بہانے مسئلہ بتانے آتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ پورا گلاس بھرا ہوا ہوگا نا تو یہ کم آواز دے گا، اور یہ تھوڑا بڑا ہوا ہوگا تو اس طرح کھٹکے گا نا. تو جس میں 2 مسئلوں کا ایزی لوڈ ہو چکا ہو تو میں دسنا مولوی نو آگے تو اس طرح بتانے بھی آتے ہیں. تو میں سوال سے الحمدللہ سمجھ جاتا ہوں. بعض اوقات نبض پہ ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ رات کو آپ نے ٹھنڈا پانی پیا تھا. تو سوال سے ہم سمجھ جاتے ہیں. مختلف سوال ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات اپنی اصلاح کے لیے بھی پوچھتے ہیں. بہت سے حضرات ایسے ہیں مستقل طور پہ ہمارے سے اصلاح کے لیے پوچھتے ہیں. ایسے کئی سوال ہیں جس پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور ایسے کئی سوال ہوتے ہیں جس پر میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، یا جس پر مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ میری ایک کمیونسٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ ود فیملی میرے پاس تھے. انہوں نے سوال مجھ سے کیا اور یقین مانے میں پریشان ہو گیا. اس سوال زندگی میں پہلی بار سوال ہوا تھا. میں کبھی بھی کہیں جاتا ہوں تو کسی سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھتا کہ آپ مجھے سوالات کی لسٹ دے دیں. آپ نے مجھ سے آپ کی اور میری گفتگو بھی میں نے آپ سے کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھا. بالکل کوئی چیز طے نہیں، آپ نے بس پوچھا کہ کس وقت آنا ہے اور کیا گپ شپ ہوگی. بس اسی طرح میں عنوان پوچھ لیتا ہوں کس عنوان پہ بات کرنی ہے تاکہ مجھے پتا چلے. بھی اس طرح میں آج تک کسی جگہ کسی پوڈ کاسٹ میں کسی بندے سے آج تک یہ بات نہیں پوچھی. میں وہاں بھی ایسے کیا، لیکن انہوں نے ایک عجیب سوال کیا. وہ کمیونسٹ ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے. تو انہوں نے مجھے کہا مجھے بتاؤ مفتی صاحب آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنا لے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ سمجھے؟ اب اس کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک ہے قدرت، اتنا بڑا پتھر بنا لے. ایک ہے عجز، خود بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو. تو یاد رکھیں کبھی متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک بندہ اندھا بھی ہو اور ڈرائیور بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. بالوں والا بھی ہو اور گنجا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی نا. تو انہوں نے اپنے سوال میں 2 چیزیں اکٹھی کی تھی، پاسبل امپاسبل. تو میں سمجھ گیا کہ یہ چھیڑنے کا سوال ہے. لیکن میں وقتی طور پہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کا کیسے جواب دوں آنسر. میں نے ان کی گفتگو کے دوران دماغ پہ زور ڈالا تھوڑا سا، تو مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جواب عطا فرما دیا. میں نے ان کو فوراً وہی کہا. میں نے کہا بھائی آپ کے سوال میں 2 حصے ہیں، آپ نے 2 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. جیسے کوئی کسی کو کہے نا کہ بھائی آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہے وہ گنجا بھی ہے اور اس کے اتنے بال بھی ہیں، تو اگلے ہنسیں گے. میں نے کہا آپ نے ایک طرف عجز رکھا ہے کہ اللہ نہ اٹھا سکے، ایک طرف قدرت رکھی اتنا بڑا پتھر بنا سکے. تو 2 کام نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہی بات ہے تو یہ آپ کی وائف بیٹھی ہے، میں نے کہا آپ کے اہلیہ ہے، کیا آپ اپنی بیوی سے ایسا بچہ پیدا کر سکتے ہیں آپ اسے حلالی بھی نہ کہیں حرامی بھی نہ کہیں؟ تو اس نے ایسے ٹیک جا کے لگائی نا. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب، جب میرا نکاح ہے میری بیوی ہے تو بچہ حلالی ہی ہوگا. تو میں نے کہا نہیں، اگر حلالی بھی ہو حرامی بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی. تھوڑے سوال ہی 2 چیزیں اکٹھے ہو گئے. تو اس طرح کئی موقع پہ سوالات ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے. ایک جگہ میں تھا تو یہ اسلام آباد کی بات ہے، ایک جج صاحب تھے. پتہ نہیں ان حضرات کو اللہ پاک جل شانہ کوئی ہدایت عطا فرمائے، علماء کو دیکھ کر وہ تھوڑے سے ایسے ہائی. انہوں نے مجھے نہیں سوچا ہوا تھا کہ یار یہ بھی کوئی وکالت وغیرہ کی چیزیں جانتا ہے. تھوڑے مولوی آیا تھے. انہوں نے پتہ نہیں کوئی ایک لطیفہ ٹائپ کا کوئی سوال مجھ سے ایک دن پوچھا. مولانا یہ بتائیں کہ ایک کمرے میں میاں بیوی بیٹھے ہوں، ایک چیز داخل ہوئی ہے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اور دوسرے کمرے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیز داخل ہوئی ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے. اور تیسرے کمرے میں ایک شخص روزے سے بیٹھا ہے، وہی چیز کمرے میں داخل ہوئی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک پہلی سا سوال ہے. مجھے پہلے تو اس پہ ہنسی آئی، لیکن تھوڑا فقہ سے ریلیٹڈ ہے، فقہ سے، کہ نماز ٹوٹ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا. تو پھر میں نے انہیں جواب دیا. میں نے کہا حضرت وہ 2 مسلمان گواہ ہیں. انہوں نے آ کر کہا کہ آپ جو میاں بیوی بیٹھے ہیں نا، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا. شوہر کو کہا یہ تیری رضائی بہن ہے، نکاح ٹوٹ گیا. اچھا پھر میں نے کہا وہ اگلے کمرے میں گئے ہیں، بندہ نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے وہ تو پانی پلیت تھا، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. تیسرے کمرے میں گئے ہیں، ایک بندہ روزے سے تھا. انہوں نے کہا بھائی تو روزے میں کیوں بیٹھا ہے، چاند کا اعلان ہو گیا ہے، تو لہٰذا عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو فوراً مجھے کہتے ہیں یہ جواب کہاں لکھا ہے؟
میں نے کہا یہ سوال کہاں لکھا ہے؟ سوال آپ عقل سے سوچ سکتے ہیں، تو جواب میں فقیر بھی اللہ سے عقل سے سوچ سکتا ہوں، اتنا تو مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے کئی سوالات ہوتے ہیں.